جو عورتیں اس سال حج کے لیے نہیں جا سکتی وہ ہر فرض نماز کے بعد یہ 3 الفاظ پڑھیں۔ 1825 حج کا ثواب ملے گا۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ خاص تحفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرنا، مناسک حج ادا کرنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر آپ کو محبت اور عقیدت سے درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا اور وہاں پر نمازیں ادا کرنا ہر مسلمان مرد عورت کا خواب ہے۔ پوری زندگی ہمارے یہ خواہش رہتی ہے ہم بار بار مکہ مدینے کے حاضری کے شرف سے بہرہ مند ہوتے رہیں۔ جو حج کا فریضہ ادا نہیں کر سکتا تو اس کی دعا ہوتی ہے اللہ اسے اسی کی زندگی میں کم سے کم ایک بار یہ فریضہ ادا کرنے کی طاقت ہمت عطا فرمائے۔ جو حج کا فریضہ ادا کر چکے ہیں تو ان کے دل دماغ میں گویا وہاں کے پاک فضائیں بس جاتی ہے اور ان کی خواہش ہوتی ہے وہ بار بار ان پاکیزہ اور مقدس مقامات کی حاضری کرتے رہیں۔ لیکن اگر منظوری نہ ہو اور ایسے حالات نہ بن پائے حج کا مقدس فریضہ انجام دے پائے تو ایک مسلمان کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسے 3 الفاظ کا تحفہ عنایت فرمایا۔ جو کوئی مرد اور عورت اگر گھر بیٹھے بٹھائے ہر فرض نماز کے بعد یہ 3 الفاظ پڑھ لے تو اسے 1825 حج کے برابر ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے لخت جگر سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سکھائے اور ان کے توسط سے پوری کائنات میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بیش بہا خزانہ بن گئے۔ یہ 3 الفاظ پڑھنے ہیں، انتہائی آسان لیکن فضیلت میں انتہائی جامع اور وزنی الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کو پڑھنے کا مکمل طریقہ بھی بتائے گئے اور ان کو پڑھنے سے کس طرح سے 1825 حج ادا کرنے کے برابر اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، یہ بھی بتائے گئے۔ نہایت ہی معمولاتی ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیجیے گا۔ ناظرین اکرام، سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی پیاری بیٹی اور تمام عورتوں کے سردار ہیں۔ پروردگار عالم نے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے جاری فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش زمانہ نبوت کے انوار و تجلیات میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا مرتبہ تمام بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ممتاز اور نمایاں ہے۔ عرب کے رواج کے مطابق مولود بچوں کو پرورش کے لیے دائیا کی گود میں دے دیا جاتا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت الفت کی بنا پر ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں کسی دایا کے سپرد کرنے کے بجائے خود اپنے گود میں رکھا اور اپنا دودھ پلا کر پرورش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے میری بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تھا، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو، اس کی اولاد کو اور اس کے چاہنے والوں کو دوزخ سے آزاد رکھے۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کے نزدیک بیٹی کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھنا تو دور کی بات ہے، ان کے حقیر اور تنگ آر ہونے کا تصور اس طرح معاشرے میں رائج تھا، وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ ایک ایسا ماحول میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا خانہ نبوت رسالت کی زینت بنی اور اپنے نور وجود سے انہوں نے نہ صرف رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بلکہ تاریخ بشریت کے بام در روشن منور کر دیے۔
خداوند تعالیٰ نے آپ کی شان میں سورہ کوثر نازل کر دی۔ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ سورہ کوثر کے علاوہ جیسے کہ مفسرین مورخین نے لکھا ہے، سورہ نور کی 35ویں آیت بھی آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ایک عورت کے لیے جتنے فضائل و کمالات ضروری ہیں، جیسے انسانیت، عفت، پاک دامنی، کرامت، قدسات، غیر کو شہزادی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار و عمل کی شکل میں بالکل مجسم کر کے پیش کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی روشن ذکاوت، ذہنیت، مفروض زیر کی فطانیت اور وسیع علم اپنی جگہ پر ہے، اور آپ کے افتخار کے لیے یہی کافی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدرسہ نبوت بیت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تربیت پائی اور اپنے والد گرامی سے وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو ان پر رب العالمین کی جانب سے نازل کیا گیا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی کے گھر میں اس علمی دولت سے آراستہ مزین ہوئے جو مکہ کی کسی عورت کو نصیب نہ ہو سکی۔ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اخلاق، فضائل، اوصاف۔ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تمام مکارم اخلاق اور فضائل اوصاف سے متصف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سنجیدہ، باوقار، بہت زیادہ عبادت میں مشغول رہنے اور سخت مجاہدات کے عادی تھے۔ تقوی، پرہیزگاری میں ایکتا، توکل، صبر، قناعت میں بے مثال سخاوت، مہربانی، وجود، عطا، لطف، کرم، بے نظر، وسیع القلب، کشادہ دست، غریبوں، محتاجوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، فقیروں، محتاجوں اور ناداروں کی امداد فرمایا کرتے۔ شکر گزار، اطاعت الہی میں منہمک اور اپنے والد بزرگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد ادب و احترام اور تعظیم توقیر آپ کا معمول تھا۔ ذات اطہر صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کیا کرتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، انہوں نے نشست، برخاست، عادات و خصائل، طرز گفتگو اور لب لجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ جناب زہرا رضی اللہ عنہا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ یا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا عصب نسب ہی نہیں، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے آل اولاد اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل بھی اسلام اور تاریخ اسلام کے شاندار ابواب اور عالمی انسانیت میں قابل فخر، قابل ستائش ہیں۔ جناب زہرا رضی اللہ عنہا کے ارد گرد عظمتوں کا نورانی حالہ ان کی متنوع انفرادی ظاہر کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چاروں اطراف کائنات کے عرفی ترین ہستیاں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد گرامی، دوسرے جانب بحیثیت ماں ملکۃ العرب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، تیسرے اور چوتھے جانب مولائے کائنات علی رضی اللہ عنہ بحیثیت شوہر اور سرداران جنت بحیثیت اولاد ہیں۔ علامہ اقبال حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے بارگاہ میں عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسا نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت العالمین، آل امام الاولین والآخرین۔ نسبتوں کے اس گونا جہالت حضرت زہرا رضی اللہ عنہا نے یہ ثابت کر کے دکھایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کے سب سے اعلیٰ عرفہ بیٹی، بہترین زوجہ، عظیم ترین ماں ہے۔ وہ ماں جس کے آغوش میں ایسے فرزند پروان چڑھے جن کو اگر سرمایہ دین اور حاصل پیغمبر علیہ السلام قرار دیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا خواتین اسلام کے لیے ایک روشن نمونہ ہے۔
جرمنی کے مشہور اسکالرف نامور محقق این میری شمل اپنے ایک مضمون خواتین پیغمبر اسلام میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے حضور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھتی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارگاہ میں تاریخ اسلام میں متعدد قصے واقعات معروف ہیں جو اس امر سے متعلق ہیں۔ انہوں نے غربت، تنگ دستی کو کیوں سہے، یہ واقعات اہل تقویٰ کے خوشکن تصور میں اضافہ کرتے ہیں جن کے لیے وہ در حقیقت انسانیت کی ملکہ تھیں۔ ان کے غربا مساکین کے لیے ایثار و سخاوت، فیاضی، حالانکہ ان کا اپنا گھرانہ بھوکا رہتا، یہ تمام واقعات اتنے متاثر کن، اتنے اثر انگیز اور اتنے خوبصورت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تمام مسلمان خواتین کے لیے ایک روشن نمونہ، رول ماڈل نظر آتی ہے، جبکہ آج کے خواتین مادہ پرستی کا شکار نظر آتی ہے، مال دولت کے اصول کے لیے شوہر سے طرح طرح سوالات کرتی نظر آتی ہے، اور آج کے خواتین نے دنیا کی سب سے بڑی دولت صرف اور صرف مال اور روپے پیسے کو بنا لیا ہے۔ اشد ضرورت ہے آج کی مسلمان عورت سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اخلاقی روحانی فیض حاصل کر کے اپنے اولاد کی پرورش اسی طرح سے کرنے کی کوشش کریں جس کا درس سیدہ فاطمہ کے سواقی حیات سے ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ کے بعد اہل بیت اطہار میں سب سے پہلے حضرت بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی وفات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت شریف کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی نے ہنستا ہوا نہیں دیکھا۔ 6 ماہ بعد 3 رمضان مبارک سن 11 ہجری کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور رات کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی وصیت کے مطابق سپرد لحد کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی لحد مبارک حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لحد مبارک کے ساتھ ہی جنت البقیع میں ہے۔ مدینہ منورہ کے تاریخی قبرستان جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے منسوب مزار پر صدیوں تک ایک شان وار عمارت قائم رہی۔ آپ کے لحد مبارک جنت البقیع میں مرجع خلائق ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے کلمات اور وظائف عطا فرمائے تھے، لیکن ایک ایسا وظیفہ بھی عطا فرمایا تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت ہی خاص الخاص موقع پر عطا فرمایا تھا۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کسی فرمائش کا اظہار فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ دوں جو دنیا آخرت میں تمہارے لیے فائدہ مند ہو جائے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح و فجر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ ان 3 الفاظ کا درجہ بہت بلند ہے۔ ان 3 الفاظ پر محققین اپنے تحقیق کے بعد امت کو بتایا کہ 3 الفاظ پڑھنے میں انتہائی آسان اور میزان عمل میں بے حد بھاری بلند مرتبہ ہے۔ علماء اکرام کہتے ہیں جو مرد عورت ہر فرض نماز کے بعد ان کلمات کو اسی طرح ادا کرے جیسے ابھی بتایا گیا تو اس کی زندگی کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہی نہیں بلکہ علماء اکرام نے ان کلمات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص یہ عمل کرتا ہے تو اسے ایک حج کے برابر اجر و ثواب فوری عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس حساب سے ایک مسلمان مرد عورت ہر روز دن میں 5 فرض نماز کے ساتھ
ان 3 الفاظ کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کر ہر روز 5 بار حج کا ثواب ایک مہینے میں 150 جبکہ پورے سال میں 1825 حج کے برابر اجر ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے، جس نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کی، پھر سورج طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھی، تو اسے ایک مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص یہ عمل ہر روز کرتا ہے تو اسے ہر روز ایک حج کے حساب سے مہینے میں 3 جبکہ سال میں 335 حج کرنے کے برابر اجر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے پاک ہو کر مسجد کی طرف نکلتا ہے، ہر قدم کے بدلے ایک نیکی، ہر قدم پر ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور یہ قدم اسے حج کرنے والے کی طرح بنا دیتے ہیں۔ یہ عمل بھی ایک مسلمان مرد کو ایک سال میں 1825 حج کے برابر ثواب دلوا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے خواہش کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ صحابی نے کہا، جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان کی خدمت کرو، یہی حج، عمرہ اور جہاد ہے۔ قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے مفلس کا بے حد خیال تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن اول وقت مسجد گیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے ایک اونٹ قربان کیا، پھر جیسے جیسے دیری سے جائے گا ثواب کم ہوتا جائے گا۔ الغرض جمعہ پڑھنے کے لیے جلدی جلدی مسجد جانے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے سب سے بڑے جانور کو ذبح کرنے کے برابر اجر ثواب کی بشارت دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین اکرام محترم، اللہ کے ذکر کو بالکل بھی ہلکا مت سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن ہر شخص حسرت کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنتی بھی حسرت کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، جنتی بھی حسرت کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ حسرت کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جہنمی حسرت کریں گے، انہوں نے اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور کیوں نہ کیا اور جہنم سے چھٹکارا حاصل کیوں نہ کیا، جبکہ جنتی یہ حسرت کریں گے، کاش انہوں نے اور زیادہ اللہ کا ذکر کیا ہوتا، ان کا مرتبہ آج اس مرتبے سے بھی زیادہ بلند برتر ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی دلوں کو سکون، اطمینان عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، یعنی سب سے افضل ذکر کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے، جبکہ ایک دوسری حدیث کے مطابق سب سے بہتر ذکر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے امت کو میرا سلام دیجیے گا اور انہیں کہنا کہ جنت کی زمین بنجر ہے، جبکہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس زمین کا سبزہ ہے، یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی جنت زیادہ سے زیادہ سرسبز شاداب ہو اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی نعمتیں حاصل ہو، تو اسے چاہیے ان کلمات کا ورد زیادہ سے زیادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت، توفیق، مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آخر میں درخواست ہے، اللہ کا یہ خوبصورت نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم۔